میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں، جو بیکار کی باتوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جو لغو باتوں کی سودا بازی کرتے ہیں، جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے، لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکائے بغیر علم، نہ سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا حُسْبًا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، تو اللہ ایسے ہی ان تمام لوگوں کے لیے کیا فرمایا، اولئک لهم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے۔ میرے محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک ابھی آیت تلاوت کری ہے جس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، لیکن اب اس کی تھوڑی سی ہم لوگ تفصیل میں چلتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ یاد رکھو، بتاتے ہیں لہو الحدیث، لہو الحدیث سے مراد ہر وہ کام ہے، ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے لوگوں کو غافل کر دے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کھیل ہو، چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے کی چیزیں ہوں، یا چاہے کسی بھی طریقے کی وہ نئی نئی ایجاداتیں ہوں، جس سے اللہ سے وہ بے خوف ہو جائے، اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جائے، تو ایسے ان تمام چیزوں کے لیے کیا بتایا ہے، وہ لہو الحدیث کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور لہو الحدیث کی جب زمرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر فرمایا، اور ایسے ہی لوگ جب ان کاموں کو کرتے ہیں، ان کاموں میں کھیل کود کرتے ہیں، تو فرمایا اولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے کل قیامت کے دن ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے، اور نہ جانے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اس آیت کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت و تبلیغ میں تھے تو قریش کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف اس دعوت کے اثر کو نہ پھیلنے دے، اس دعوت کے کام کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کرا، انہوں نے جو ہے نا ایران سے کچھ ایسے لوگ بلوا لیے جو صرف جھوٹے جھوٹے قصے سنایا کرتے تھے، کہانیاں سنایا کرتے تھے، لوگوں کو بہکائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم اس آیت کے زمرے میں کہاں پر ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں اور جانیں اور پہچانیں۔ دیکھیں، لہو الحدیث سے مراد ہر وہ کام ہے، چاہے آپ جھوٹی کہانیاں لے لیں، چاہے آپ جھوٹے قصے کہانیاں لے لیں، چاہے آپ وہ ناول لے لیں، چاہے وہ افسانے لے لیں، چاہے آپ فلمیں لے لیں، چاہے آپ ٹی وی لے لیں، چاہے آپ ڈرامے لے لیں، چاہے آپ کھیل لے لیں جو صرف نہ غیروں کے ہیں، بلکہ اگر وہ ایسے بھی کھیل ہیں جو اللہ سے روکتے ہو، جن سے اللہ سے دوری بنتی ہو، تو ایسے ان تمام کھیلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے، اولئک لهم عذاب مہین۔ یہ سورہ لقمان میں یہ آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ تفصیل رکھی ہے۔ دیکھیں، اس کھیل میں وہ سارے کھیل آ جاتے ہیں، چاہے اغیار کے، تو انہی میں سے ایک کھیل جو ہے اغیاروں کا، وہ ہے بسنت اور پتنگ بازی، اور اس میں مسلمان ملوث۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آج کی اس چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو میں بسنت اور پتنگ بازی کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ آپ لوگ خوب توجہ کے ساتھ غور سے سنیں اور پھر دیکھیں کہ آج ہم کہاں ہیں، آج ہم کہاں ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، میرے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں، یہ بسنت اور پتنگ بازی، یہ بسنت اور پتنگ بازی، یہ بسنت کا تہوار، یہ اغیار کو کہا ہے، یہ غیروں کا بھی تہوار ہے، لیکن اس تہوار کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس تہوار کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس تہوار کی حقیقت کہاں ہے، یہ بھی تو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس تہوار کی حقیقت یہ ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو مذہب میں وہ کیا ہوتا ہے، جب موسم سرما، جب موسم سرما جاتا ہے، موسم گرما کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے، تو ایسے میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔ موسم بہار ہوتا ہے، موسم بہاروں پر اور پیڑوں پر، درختوں پر، شجروں پر، حجر پر، ان تمام چیزوں پہ کیا ہوتی ہے، نئے نئے قلعے آتے ہیں، کھوپلے آتے ہیں، اور نئے نئے شگوفے آتے ہیں۔ تو جب ان شگوفے کو آتے ہیں اور ان نئے نئے کھوپلوں کو پیڑوں پر آتے دیکھتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ریتی روایات کے مطابق ہوتے ہیں، تو وہ اپنے 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 مذہب کے مطابق، جو ان کے بت پرست ہوتے ہوں گے، جو ان کے وہ ہوتے ہوں گے معبود، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو وہ اس خوشی میں پتنگ بازی بھی اڑاتے ہیں۔ پتنگ بازی کا بھی بیجا اثرافات کے کام میں اپنے آپ کو جڑ جاتے ہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کرا، اور تمام کی تمام چیزیں یہ اسی تمام چیزوں کی خالق ہے، تو اس لیے اور ہمارا تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ویسے بھی پتنگ بازی کے بہت سے مقاصد ہیں اور گناہوں کا ذریعہ ہے، فضول خرچی ہے، کاغذ کی بے حرمتی ہے، وقت کا ضیاع ہے، جان و مال کا تلف ہے، اور وقت کا ضائع کرنا ہے، اور یہ اعلی علم یعنی کاغذ کی بے حرمتی ہے، شیطانی کام ہے، ناگفتہ بھی باتوں کا استعمال ہے، اس سے جماعت کا بھی چھوٹنا ہے، بعض مرتبہ تو نماز بھی جاتی ہے۔ اس لیے جو خرابیاں اور نسخے بیان فرمایا حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پتنگ بازی کی جو خرابیاں اور نسخے بیان فرمایا، وہ قدر تغیر کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ پہلی بات کہ پتنگ کے پیچھے دوڑنا، پتنگ کے پیچھے دوڑنے والے کا وہی حکم ہے جو کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کا ہے، جس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان قرار دیا۔ ملے گا تیسری چیز
دوسروں کو نقصان پہنچانا. ہر پتنگ اڑانے والا اس کوشش میں رہتا ہے، اس تک میں رہتا ہے کہ دوسرے کی پتنگ کاٹ دوں، جس سے اس کا نقصان اور تکلیف ہوتی ہے. شرعی روح سے یہ دونوں باتیں حرام، اس صورت میں دونوں گنہگار ہوتی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرعن بات کری، آپ دیکھیں یہ شرعن بات کری ہے کہ اس میں اتنا نقصانات ہے، لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں گے دنیاوی ہلاکت کتنی ہے. تو پھر یاد رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، آپسی رنجش بڑھتی ہے. جب کوئی کسی دوسرے کی پتنگ یا ٹوٹ ٹوٹتا ہے تو آپس میں رنجی اور بغض عداوت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپس میں کڑواہٹ پیدا کر دے، جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کرا گیا تھا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی. اور تیسری چیز یہ کیا کرتا ہے، یہ نماز سے بھی، یاد الہی سے بھی غفلت کر دیتا ہے. اور جب آدمی پتنگ اڑاتا ہے نہ تو اس کو جماعت یاد رہتی ہے نہ نماز، حتیٰ کہ وہ اپنے ماں باپ اگر اس کو کوئی حکم دیتے ہیں، کسی چیز کا سودا صرف لانے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ اس سے بھی گریز کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ماں باپ کی بھی نافرمانی ہوتی ہے، رب کی بھی نافرمانی ہوتی ہے، اور وہ ٹکٹکی باندھے آسمانوں پر پتنگیں دیکھتا رہتا ہے، لوٹتا رہتا ہے. یہی وہ بات ہے جو حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی علت میں بیان کرے. اس سے ایک اور چیز، اس سے بے پردگی بہت ہوتی ہے. بالمعمول پتنگ چھتوں پر اڑائی جاتی ہے، کہاں پر؟ چھتوں پر اڑائی جاتی ہے، جس سے آس پڑوس کے لوگوں کی بے پردگی، بے حجابی ہوتی ہے. آپ کو خود بے شرم، خود اپنے آپ کو بے حجابی محسوس کرتی ہیں کہ اب کہاں جاؤں، اب کون سی جگہ ہے. چھت کے اوپر اس کونے میں بیٹھتا ہوں تو یہ لڑکا بار بار پتنگ لوٹنے کے لیے آ جاتا ہے، اس کونے میں بیٹھتا ہوں تو یہ لڑکا بار بار آ جاتا ہے، ہم کو یا نہانے نہیں دیتا یا ہم کو اور کچھ جو ہے اپنے چہرے کو یا اپنے ہاتھ پیر کو کھولنے نہیں دیتا. وہ بھی بے حجابی محسوس کرتے ہیں. اور بعض لوگ اتنے مکار ہوتے ہیں، اتنے جہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اور ٹکٹکی مانے ان سب کاموں کی طرف اور آگے بڑھتے ہیں، ان سب کاموں کی وجہ سے. حتیٰ کہ اتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں کہ وہ ویڈیو بھی بنانے لگتے ہیں اور نہ جانے کچھ کرتے ہوئے ان کو بلیک میل بھی کرنے لگتے ہیں، جس سے نہ صرف ایک چھوٹا سا گناہ ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اور حتیٰ کہ نوبت آ جاتی ہے زناکاری تک پہنچنے کے لیے. اور یہی ہوتا بھی ہے کہ پتنگ اڑانے میں کیا ہوتا ہے، یہاں تو پتنگ اڑانے کا رواج ہی یہی ہے کہ ادھر لڑکا بھی اڑائے گا ادھر لڑکی بھی اڑائے گا. جتنی دیر میں اس پیج کے پتنگ لڑیں گے جتنی دیر میں ادھر لڑکا اور لڑکی کے بھی پیج لڑ جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، ساتھ اڑاتے ہیں، ماں بہنیں سب ساتھ میں پتنگ اڑاتی ہے. اور اتنا ہی گناہ نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے اور بے حیائی پھیلتی ہے، بے حجابی پھیلتی ہے، زناکاری کے قریب ہوتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں ہے، اپنی جان کی بھی ہلاکت ہے، اپنی جان کا بھی نقصان ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو آپس میں خود ہلاک نہ کرو. قرآن نے منع کرا ہے، لیکن ہم کیا پتنگ اڑا کر اپنی جانوں کو سیف سمجھتے ہیں؟ کس طرح سیف سمجھتے ہیں؟ جب ہم پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، چھتوں پر سے پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، تو ہم جب پتنگ کو آسمان کی طرف لاتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ نیچے کچھ ہوتا ہے، اور ہم بے خبری میں اس کو کھینچتے کھینچتے چھت کے نیچے سے گر جاتے ہیں، بھیجا پھٹ جاتا ہے، جسم میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں، جسم میں چھید ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی نہ جانے وہ کیا پریشانیاں پڑی ہیں. یہ گناہ نہیں ہے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنا. ہر وہ سال آتا ہے جب آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان تہواروں میں 500 سے 600 آدمیوں کا جاں بحق ہونا لازمی ہوتا ہے. اخباروں کی زینت بنتی ہے، اخبار دیکھیں آپ. اس لیے عزیز ساتھیوں، ان تہواروں سے بچنا ہے، بہت گندے تہوار ہے، یہ قاتلانہ کھیل ہے، ایک ظالمانہ کھیل ہے. اپنے بچوں کو سمجھاؤ ابھی سے کہ غیروں کا تہوار ہے، یہ ان کا تہوار ہے، اس لیے ان کو پیسے دینے سے باز آ جائیں، ان کو پیسے دینے سے اپنے آپ کو روکیں. کیونکہ جب آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ پیسے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بچہ اچھی چیز لے کے آنا، بسکٹ لے کے آنا، لیکن وہ نہیں آتا ہے. آپ کہتے ہیں چلو ایک بار ہوا، آپ پھر دوسری بار اس کو پیسے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اب اچھی چیز لانا، لیکن نہیں لاتا، وہ آپ کے حکم کی تکمیل نہیں کرتا، پھر تیسری بار پھر وہ نہیں آتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے پاس اپنے ساتھ لے جا کر کے اس کو وہی چیز دلاتے ہیں. تو اس لیے جب ہم یہ اچھی چیز اس کو دلانا، نقصان دہ چیز جب ہم اس کو کھانا گوارا نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہم کیوں اس کے ہاتھوں میں پکڑا رہے ہیں، کیوں اس کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. یہ بھی تو ہمارے سامنے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. نہ کہ صرف ہم اس کے سامنے یہ ایک پتنگ بازی کا شوق رکھ رہے ہیں، بلکہ ایک قاتلانہ کھیل اس کو پکڑا رہے ہیں، ایک ظالمانہ کھیل، ایک جابرانہ کھیل، ایک جو ہے ظلم بربریت والا کھیل، جس سے نہ صرف سماج کا نقصان ہے، ان کو ملت کا بھی بڑا ایک نقصان ہے، ان کا خسارہ. اور یاد رکھو یہ صرف اتنے نقصانات ہیں، ہزاروں اور بھی اس کے نقصانات ہیں، لیکن وہ گنانے کا ٹائم نہیں. غیروں کی اس میں مشابہت ہوتی ہے، غیر قوموں کی نقالی، ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے. اور جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاکیدی اور وعیدی انداز میں اس کی قباحت و شناعت کو یوں بیان فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فهو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں، عشق رسول میں تن من دھن کی بازی لگانے کا دعویٰ کرنے والوں، کل روز قیامت آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا منہ دکھاؤ گے؟ شب یا محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی جب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی بتائے ہوئے حکموں پر نہ چل رہے ہو، آپ کے بتائے حکموں کو توڑ رہے ہو، اور مجھ سے انسانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کل اگر شہر مبارک ہم سے پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، اس کی بہت خرابیاں ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں تو قرآن کریم میں خیر الامم
یعنی جو ہے بہترین امت کا لقب دیا کہ ہم خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی برائیوں سے روکتے ہیں، نہ کہ ہم صرف لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں بلکہ ہم لوگوں کو اور برائیوں میں الجھا رہے ہیں پتنگ اڑا کر، اور نہ جانے کیا کیا خرافات